سامعین عزیز ساتھی محترم دوستوں اور موضوع آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنے آخری مرحلے کو طے کر رہا ہے۔ سیرت النبی و حکمت صحابہ اہل بیت کے عنوان پر معاملہ کے پروگرام ہے اور اس میں عنوان پیغمبر انقلاب ہے کہ میرے نبی انقلابی نبی ہے، بلکہ جو نبی بھی آیا اس کا انقلاب تھا، لیکن ساری دنیا میں جس کا انقلاب برپا ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بات یاد رکھے، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جب کسی سے یہ پوچھیں کہ میرے نبی پیغمبر انقلاب ہیں یا نہیں ہے، وہ کہے گا جی بالکل پیغمبر انقلاب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کا انقلاب کیا ہے؟ کیا اس نبی نے بہترین سڑکیں بنا دی تھی، یا ہمارے نبی نے اونچی بلڈنگیں بنوائی تھی، یا بہترین نہری نظام بنایا تھا؟ انقلاب تھا کیا؟ تھوڑا سا مشورہ کرنا تھا، لیکن ایک آواز ہے، ایک آواز ہے۔ وہ انقلاب ہے کیا؟ سوال ہے، آپ اپنے سے بھی پوچھیں، بیگانے سے بھی پوچھیں، پرائے سے بھی پوچھیں، اپنوں سے بھی پوچھیں کہ نبی کا انقلاب کیا ہے؟ تو پیغمبر انقلاب کا مختصر تعارف جماعت صحابہ۔ وہ انقلاب دلوں کا انقلاب تھا، مشرکوں کو موحد بنانے کا انقلاب تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جو جہنم کے کناروں تک پہنچ گئے تھے، اولئک ھم الوارثون، انہیں جنت کے وارث بنانے کا انقلاب تھا۔ جو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، آج ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ انقلاب تھا کہ جس کی طرف شاعر نے کہا کہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ جو چرواہے دنیا کے امام بنے، جو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، وہ 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کے گر کیسے سکھا کر گئے ہیں، اور جو ہر پتھر کے آگے سجدہ کرتے تھے، اب حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہوئے مخاطب ہوتے ہیں کہ تجھے چومتے اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، ورنہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ بتاؤ نا یہ تبدیلی آئی کیسے، یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ نگاہ نبی کا اثر تھا، یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا، یہ میرے پیغمبر کی نگاہ کی تاثیر تھی، یہ میرے پیغمبر کی نگاہ کا اثر تھا کہ جس نے سامنے دلوں میں انقلاب برپا کیا۔ اور وہ انقلاب ایسا تھا کہ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کو سورج سے مثال دی، جیسے سورج ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے، میرے نبی کا انقلاب بھی ساری دنیا کے لیے تھا، سارے عالم کے لیے تھا۔ تم نے نہیں دیکھا اس نبی کے انقلاب کا، اس نبی کے انقلاب کا اثر اگر حبشہ پہ پڑا تو وہاں سے بلال آ گیا، روم پہ پڑا وہاں سے سہیب آ گیا، فارس پہ پڑا وہاں سے سلمان آ گیا، قریش پہ پڑا یہاں سے فاروق اعظم آ گئے، اور آ کر یہ سارے چھا گئے، اور چھا کر دنیا میں اسلام پھیلا گئے، اور ایسے دنیا میں پھیلے کہ جیسے آج آسمان کو ستاروں نے مزین کیا ہوا ہے، زمین کو محمد کے یاروں نے مزین کیا۔ میں اعتماد میں تھا، سفر کر رہا تھا، میں نے پوچھا ساتھیوں سے کہ کیا عنوان ہے اور کیا بات کروں؟ انہوں نے کہا جو بات بھی آپ کرنا چاہے کریں، اجازت ہے۔ تو اتنے میں میری نظر پینافلیکسوں پہ پڑی جو وہاں پولوں پر روڈ پر لائن سے لگے ہوئے تھے۔ وہاں ٹواب کے کسی کالج نے ٹاپ کیا تھا،
وہاں کے طلبہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کالج کی تشہیر کے لیے پینافلیکس لگائے تھے اور ہر پینافلیکس پر ایک ایک استاد کی تصویر تھی، لیکن ایک جملہ تمام پینافلیکسوں پر لکھا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ استاد کی قابلیت طلبہ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کہا عنوان تو مجھے مل گیا ہے۔ کہتے کیسا عنوان؟ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے کہ استاد کی قابلیت طلبہ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس نے ٹاپ کیا ہے اور اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ استاد قابل تھے، کریڈٹ انہوں نے استاد کو دیا ہے۔ میں نے کہا آج کا استاد قابل ہو تو طلبہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوتے ہیں، اور استاد ہی وہ ہو جسے خود خدا نے استاد بنا کے بھیجا ہو، استاد وہ ہو جسے خود رب نے استاد بنا کے بھیجا ہو، جو صرف پڑھاتا ہی نہیں نگاہ نبوت کا اثر بھی دیتا ہو، جو صرف پڑھاتا ہی نہ ہو بلکہ نور نبوت کی کرنیں بھی منتقل کرتا ہو، تو پھر اس کے طلبہ کامیاب کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کے طلبہ اعلیٰ نمبروں میں پاس کیوں نہیں ہوں گے؟ جبھی تو اس استاد کے طالب علموں کا اللہ نے امتحان لیا، ہر پیپر میں وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے۔ پیپر تھا صحابہ کا، ایثار کا، تو اللہ نے انہیں اعلیٰ نمبروں میں پاس کر کے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا کریڈٹ دیا۔ آیا امتحان تقوی کے پرچے کا، تو اللہ نے صحابہ کا یعنی کہ امتحان لیا اور نبی کے شاگردوں کے تقوی کے پیپر پہ آگے ریمارکس دیے، اولئک ھم المتقون، یہ سارے متقی ہیں۔ آیا ان کی جہاد کا پیپر تھا تو اس کے پیپر میں کیا ہوا؟ رب نے ریمارکس دیے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اے نبی، اللہ تیرے مجاہد صحابہ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کی عبادت کے پرچہ تھا تو وہاں پر ریمارکس آیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کی نیتوں کا پیپر آیا تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر اللہ نے ان کے پرچے میں یہ ریمارکس دیے۔ مجموعی سارے پرچے ہوئے، اب رپورٹ کارڈ کیا آئی؟ تو چونکہ امتحان لینے والا اللہ، استاد محمد الرسول اللہ، سلیبس کتاب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، سامنے بیٹھے شاگرد حزب اللہ، جب نتیجہ آیا تو سب رضی اللہ، سب رضی اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں ابھی بھی ایک جملہ کہیں کہہ کر آیا ہوں، آج اگر ہم صحابہ کرتے ہیں، یہ در حقیقت نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، یہ نبی کی شان بیان کر رہے ہوتے۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں شاگردوں میں جو کمال آیا ہے تو استاد کی وجہ سے، اگر کوئی صدیق بنا تو استاد کی وجہ سے، کوئی فاروق بنا تو استاد کی وجہ سے، کوئی ذوالنورین حیدر قرار بنا تو استاد کی وجہ سے، کوئی مدبر بنا تو استاد کی وجہ سے، کہ استاد ایسا تھا جس نے ان پر ایسی محنت کی تھی، اور کیسی محنت کی تھی؟ اس محنت کا نتیجہ یہ آیا کہ 1200 سے زیادہ آیات اللہ نے صحابہ کی شان میں نازل کی۔ اس لیے یاد رکھو، وقت مختصر ہے، میں صرف چند باتیں آپ کے ذہن میں ڈال کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان اصولوں کو سمجھو۔ پہلی بات، نبی کے شاگردوں کی جب بات آئے گی، تاریخ کے تناظر اور ترازو میں نہیں انہیں تولا جائے گا، صحابہ کو قرآن کے ترازو میں تولا جائے گا۔ وہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآن سے ان کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ کیا تھے۔ ارے میں نے ابھی کہا اللہ نے ہمارے نبی کو سورج کہا، اور ایک جملہ میں آپ کو کہتا ہوں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ نے نبی سے فرمایا محبوب ان صحابہ پر اپنی نگاہیں رکھنا، انہیں اپنی نظروں میں رکھنا، ان سے نظریں نہ ہٹانا۔
توجہ اگر ذوق والے ہو تو ابھی جو مغرب میں بیان کر کے آؤں نا وہ بڑے ذوق والے لوگ تھے، وہ سمجھ بھی رہے تھے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں ایک بات عموماً کہتا ہوں آج کل، آج کوئی کہتا ہے یار مجھ پہ میرے پیر کی نظر ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ میرے شیخ کی نظر ہے، اے نبی کے یاروں تمہاری جوتیوں پہ قربان جاؤں، تم پر امام الانبیاء کی نظر ہے۔ اور یہ نظر رکھنے کا اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُعَيْنَا كَانْهُمْ، ان سے نظریں نہ ہٹانا، انہیں اپنی نظروں میں رکھنا۔ کسی نگاہوں میں رکھتے تھے 40,000 کا 30,000 کا مجمع تبوک میں، اور نبی فرماتے مجھے ابو ذر نظر نہیں آ رہا، سبحان اللہ۔ دیکھا تو دور سے کوئی نقطہ برآمد ہوا، قریب آتے آتے دیکھا تو وہ ابو ذر ہیں، اور میں کہاں لے گئے تھے؟ اللہ کے نبی سواری پیچھے بیمار ہوئی، بہت کوشش کی چلانے کی، نہیں چلی تو چھوڑ دیا، آپ کے پاس پیدل ہی چل کے آ گیا۔ کتنا نگاہوں میں رکھتے تھے۔ یہ دیکھو فجر کی نماز ہو رہی ہے، نماز کے بعد سارے صحابہ نبی کے پاس بیٹھ جاتے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھتے اور اٹھ کر چلے جاتے، نبی نے دیکھ لیا کیونکہ نظروں میں رکھتے تھے نا، 2-3 دن دیکھا، پوچھا ابو دجانہ باقی سارے ستارے چاند کے گرد ہوتے ہیں، تم کہاں چلے جاتے ہو؟ اللہ کے نبی بات یہ ہے میرا گھر اور یہودی کا گھر آپس میں ملا ہے، اس کی دیوار میری دیوار ایک ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا درخت لگا ہے، اس کی کچھ شاخیں میرے آنگن میں بھی ہیں، رات کو ہوائیں چلتی ہیں، کھجوریں گرتی ہیں تو وہ میرے آنگن میں بھی گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں اٹھ کے پہلے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے اٹھیں اور وہاں سے کھجوریں بغیر اجازت کھا لیں، تو میں جا کر اسے جمع کرتا ہوں، جا کر یہودی کو دیتا ہوں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یہ کھجوریں ایک مٹھی پر ہوتی تھی، جا کر انہیں دیتے تھے، ایک مٹھی پر کھجور بھی وہ اس طرح لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ابو دجانہ ہیں جو صحابی ہیں، اور صحابہ کے لیے اللہ نے کہا اولئک هم المتقون، یہ سارے متقی ہیں۔ یہ جو متقی ابو دجانہ ہے یہ اتنی سی کھجوریں غصب کر کے نہیں لیتا، تو جو متقی نہ بلکہ اتقا ہو جسے صدیق کہتے ہیں وہ پورا فدق کیسے قبضے میں لے سکتا ہے؟